میں نے فیصل آباد کے ایک ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا، دانتوں والا ڈاکٹر کدھر بیٹھتا ہے؟ بھائی صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا، سارے ڈاکٹر دندا والے ہی ہے، بغیر دندا تو کوئی نہیں۔ شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی، تبھی ساس کی چیختی آواز سنائی دی، صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادت ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے۔ بہو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری اور پین اور بیگ لے کر واپس آئی اور کہا، ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، آپ چیک کر لیں، کوئی چیز کم تو نہیں۔ ہونڈا کار 35 لاکھ، اسمارٹ ٹی وی 52,000، فریج 85,000، واشنگ مشین 30,000، الیکٹرانک سامان 1 لاکھ، صوفہ ٹیبل ڈبل بیڈ 2 لاکھ، نقد رقم 5 لاکھ۔ یہ ہیں رسیدیں۔ آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی جو قیمت لگائی تھی وہ میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میرے بارے میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جاگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی، سب دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ساس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا، میرے والد نے یہ ریوالور دیا تھا اور کہا تھا، بیٹی جب تک تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا، بہو تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جاؤ، اور جب نیند پوری ہو جایا کرے تو خود ہی اٹھ جایا کرنا۔ ایک سردار کے بھائی کے سر پر مچھر بیٹھ گیا۔ سردار نے ڈنڈے سے مچھر کے ساتھ بھائی کو بھی مار ڈالا۔ باپ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ پٹھان بولا، ابا جی جنگ میں یہ سب چلتا ہے، ایک اونا دا مر گیا، ایک سڈا مر گیا۔ ایک پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، جرائت خان، بہادر خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے تو اس بار بیوی نے رکھا بسکر خان، ہوشکر خان، رحم کر خان۔ ایک عورت بابا کے پاس گئی اور بولی، بابا مجھے دلوں کا حال جاننا ہے۔ بابا، قریب آؤ۔ اور تھوڑا قریب ہوگی۔ بابا، تھوڑا اور قریب آؤ۔ اور تھوڑا اور قریب ہوگی۔ بابا نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کہا، تھوڑا اور قریب آؤ۔ عورت بولی، بابا آپ میرے ساتھ رومانس کرنا چاہتے ہیں؟ بابا مسکرا کر بولا، دیکھ تجھے دل کا حال پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو خط لکھا اور کہا، ڈارلنگ تنخواہ نہیں بھیج رہا، 100 چومیاں بھیج رہا ہوں، کسی سے گزارا کرنا۔ بیوی نے 5 دن بعد خط کا جواب دیا اور کہا، ڈارلنگ تم نے 100 چومیاں بھیجی تھی، اس کا حساب دے رہی ہوں، 5 دودھ والے کو دی ہے، بچوں کی گاڑی والا 5 میں نہیں مان رہا، 9 اور دینی پڑی، سبزی والا بھی 2 روزانہ لے جاتا ہے، اور معلوم کا بھی 5 میں مانا۔ تم فکر مت کرنا، میرے پاس ابھی بھی 50 باقی ہیں۔ عدالت میں ریپ کیس کی سماعت مکمل ہوئی تو جج نے لڑکی سے پوچھا، جب تمہارا ریپ ہو رہا تھا تو تم کیسا محسوس کر رہی تھی؟ لڑکی نے بھی تنگ آ کر جواب دیا، جج صاحب لڈو کو زبردستی بھی کھلایا جائے تو میٹھا ہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی میں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر، اب میری زندگی کیوں عذاب کرتے ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بیوی، ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی، اگر میں اپنا مستقبل اس وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے، فضول ہے، فضول ہے۔